جماعت پنجم کی اردو درسی کتاب کا سبق نمبر 11۔ اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ شاعر نذیر اکبر آبادی، پیدائش 1740 عیسوی، وفات 16 اگست 1830 عیسوی۔ ولی محمد نذیر اکبر آبادی دہلی میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں ملک کے حالات اچھے نہ تھے، اس لیے وہ آگرہ چلے گئے۔ یہاں وہ ایک مالدار شخص لالا بلاس رائے کے لڑکوں کو فارسی پڑھانے لگے۔ نذیر بڑے خوددار شخص تھے، انہیں تاج محل اور آگرے کے گلی کوچوں سے بڑی محبت تھی، اس لیے وہ زندگی بھر آگرے میں رہے۔ ان کی زبان بڑی سادہ اور عام فہم تھی۔ انہوں نے ہولی، دیوالی، عید وغیرہ تہواروں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ کلیات نذیر کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اس نظم میں شاعر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عزت سے اور تندرست رکھے، کیونکہ تندرستی اور عزت ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ چلیے اب ہم نظم پڑھتے ہیں۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ عاجز ہو یا حقیر ہو پر تندرست ہو، بے زر ہو یا امیر ہو پر تندرست ہو، قیدی ہو یا اسیر ہو پر تندرست ہو، مفلس ہو یا فقیر ہو پر تندرست ہو۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ آیا جو دل میں سیر چمن کو چلے گئے، بازار چوک سیر تماشے میں خوش ہوئے، بیٹھے اٹھے خوشی سے ہر ایک جا چلے پھرے، جاگے مزے میں رات کو یا خوش ہو سو رہے۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ ادنا ہو یا غریب، تونگر ہو یا فقیر، یا بادشاہ شہر کا یا ملک کا وزیر، ہے سب کو تندرستی و حرمت ہی دل پذیر، جو تو نے اب کہا سو یہی سچ ہے اے نذیر۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ سبق میں آئے نئے الفاظ اور ان کے معنی۔ سخن، قول یا بات۔ آبرو، عزت۔ تن، جسم، عاجز، مجبور۔ حقیر، معمولی، بے قیمت۔ بے زر، غریب۔ اسیر، قیدی۔ دل میں آنا، خواہش ہونا۔ سیر چمن، باغ کی سیر۔ جا، جگہ۔ تونگر، امیر۔ حرمت، عزت۔ دل پذیر، دل کو پسند آنے والی۔